أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے سورہ نساء، اور یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوں، لیکن زمانہ کون سا ہے؟ مدنی زمانہ۔ اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مکی۔ تو یہ صورت کون سی ہے؟ مدنی ہے۔ اور ایک صحیح حدیث ہے جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سورہ نساء جب نازل ہوئی تو میں آپ کے پاس تھی، یعنی کہ میری آپ کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، اور ان کی شادی آپ کے ساتھ کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ میں ہوئی ہے۔ نکاح تو مکہ میں ہو گیا تھا، لیکن شادی کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو۔ اور یہ آیت جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، میں آپ کی مزید توجہ چاہوں گا اس لحاظ سے کہ یہ ان 3 آیات میں سے ایک ہے جو نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کا یا تو نکاح ہو چکا ہے یا انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ تو اگر ہو چکا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نکاح کے موقع پہ یہ آیتیں پڑھی گئی تھیں، اور اگر نہیں ہوا، اللہ کرے کہ کسی اچھی جگہ ہو جائے، تو آپ کے نکاح کے موقع پہ یہ آیتیں پڑھی جائیں گی، اور اس وقت مولانا صاحب شاید اس کی وضاحت نہ کریں، تفسیر نہ بتائیں، مطلب نہ بتائیں، تو ابھی دھیان سے سن لیں۔ اور پھر یہ 3 آیتیں وہ ہیں جو خطبہ جمعہ کے موقع پہ خطیب صاحب پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 آیتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو، ربکم، اپنے اس رب سے، الذی، جس نے۔ تو اس کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا؟ موصوف صفت سے، کیونکہ ربکم کے بعد آگے کیا آ رہی تھی؟ صفت۔ ترجمہ کیا پیدا ہو گیا؟ اس۔ تو تم ڈرو اپنے اس رب سے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا ہے، کم، تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ کون؟ آدم علیہ السلام۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس میں یہ پیغام ہے کہ تکبر کس بات کا؟ کاسٹ کے اوپر، برادری کے اوپر تکبر کیوں؟ اوپر جا کر سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، منہا، اس سے، کس سے؟ اس ایک جان سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے۔ اس نے پیدا کیا اس ایک جان سے، زوجہا، اس کی بیگم کو، اس کی وائف کو، اور وہ کون ہے؟ ہاں جی، حوا۔ اور یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ حوا جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں آدم علیہ السلام سے۔ کیسے؟ تفصیلات حدیث میں اتنا آیا ہے کہ ان المرأۃ خلقت من ضلع، کہ عورت پیدا ہوئی ہے پسلی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اماں حوا کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ میں حدیث مکمل کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت پیدا ہوئی ہے پسلی سے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ پسلی کا وہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے اس پسلی کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے تو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اگر آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ تو دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ یہاں پہ توڑنے سے مراد یہ کہ طلاق ہو جائے گی۔ تو مرد عورت جب ان کی شادی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت اور ہے، مزاج اور ہے، اس کی طبیعت اور ہے، اس کا مزاج اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اس کا آرڈر مانے، اور مرد کو کہا ہے کہ رہائش فراہم کرنا، لباس فراہم کرنا، کھانا فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ مرد کے لیے اس حدیث میں اضافی پیغام ہے،
اور میں گزارش کر دوں کہ یہ حدیث عورت کے فائدے کے لیے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اس کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں۔ فائدہ کیا کہ اے مرد، تجھے بتا دیا گیا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اگر کبھی آپ کی بیگم آپ کی کوئی بات نہیں مانتی، کبھی وہ غصے میں آپ کی کسی بات پہ غصے میں آ جاتی ہے، برداشت کریں، طلاق نہ دیں۔ آپ اس کو چھوڑ کے دوسری عورت لائیں گے، وہ بھی صورتحال ایسی ہوگی، کسی نہ کسی بات پہ وہ بھی آپ کو پسند نہیں آئے گی، تو گزارا کرنا چاہیے۔ اور عام طور پہ جو گھر آباد ہوتے ہیں وہ گزارا کرنے پہ ہی آباد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جی میری بیگم 100% میرے مطابق ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور عورت بھی اگر سوچے کہ میرا خاوند 100% ویسا ہو جیسا میں چاہتی ہوں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا وخلق، اللہ نے پیدا کیا مینا اس سے، کس سے؟ اس جان سے، آدم علیہ السلام سے، زوجہا ان کی وائف کو، وبثا اور اس نے پھیلا دیے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، منہما ان دونوں سے، آدم علیہ السلام اور ان کی وائف سے، کیا پھیلا دیے؟ رجالا کثیرا، بہت سے مرد، ونساء اور عورتیں، یعنی کہ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک مرد ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا پھیلا دی ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اس اللہ سے، الذی تساءلون بہ، جس کے ذریعے، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ تساءلون، تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بہ جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ یار میری مدد کر دے، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد کر۔ تو فرمایا اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جس اللہ کا نام استعمال کر کے ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ والارحام، اور تم ڈرو بچو، کس سے؟ الارحام، رشتہ داریوں سے، رشتوں سے، رشتہ داریوں سے ڈرو بچو۔ کیا مطلب؟ رشتہ داروں سے بچ بچا کے رہنا چاہیے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مراد یہ ہے کہ رشتوں سے بچو، یعنی کہ رشتوں کے معاملے میں احتیاط سے چلو، رشتے توڑنے نہیں ہیں، رشتہ داریاں خراب نہیں کرنی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، رشتہ داریوں کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ والارحام، یہ رحم ان کی جمع ہے۔ اور یہاں پہ حدیث بھی ہے بخاری شریف کی کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور رشتہ داری جوڑنا، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ آپ کے رزق میں بھی اللہ برکت ڈالے گا، آپ کی عمر میں بھی اللہ برکت ڈالے گا۔ تو رشتہ داریوں کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی زیادتیاں برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کی طرف سے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہر وقت اپنے گھر میں داخل کیے رہیں گے، مطلب نہیں ہے اس کا۔ مراد یہ کہ جب ان پہ مشکلات آئیں تو آپ ان سے تعاون کرنے کی کوشش کریں، بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، فوت ہو گیا اس کے جنازے میں جائیں، اور کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے آپ اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی کانا ہے، علیکم تم پہ، رقیباً خوب نگہبان، اچھی طرح نگہبان ہے۔ کیا مطلب نگہبان ہے؟ کہ اللہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایک مثال وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن عبادت کا انداز اتنا زبردست ہو گویا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر اس درجے تک آپ نہیں پہنچ سکے، آپ کے ایمان کا لیول اتنا مضبوط نہیں ہے، تو اس بات کا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ خوب نگہبان ہے۔ وآتو، اور تم دو، الیتاما، یتیموں کو،
الیتامہ جمع ہے کس کی؟ یتیم ان کی. اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ فوت ہو گیا اور ابھی وہ بالغ نہیں ہے. اگر کسی کا باپ فوت ہوا اور وہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا. فرمایا وآتوا الیتامى، اور تم دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، جن کے یتیموں کا مال اپنے پاس نہ رکھو، ان کے حوالے کر دو. تو اگر یتیم ہے 1 دن کا تو اس کا مال اس کو دے دینا چاہیے. اس کی وضاحت آگے آئے گی. مراد یہ ہے کہ اگر یتیم آپ سمجھتے ہیں کہ اب عقل مند ہو چکا ہے، اب اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے اور بالغ بھی ہو گیا ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. اور یتیموں کو دو ان کے مال. ولا تتبدلوا، اور تم بدل کر نہ لو الخبیثہ گندا مال بالطیب اچھے مال کے بدلے میں. کیا مطلب؟ آپ یتیم کے سرپرست ہیں، یتیم کے آپ ولی ہیں، یتیم کا باپ ممکن ہے آپ کو یتیم کے اوپر نگران مقرر کر کے گیا ہو، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے گھر کا گندا مال اٹھایا، ردی مال اٹھایا، نکما مال اٹھایا اور وہ یتیم کے مال میں داخل کر دیا، یتیم کا اچھا مال لیا اور وہ اپنے مال میں داخل کر دیا. مثال کے طور پہ یتیم کی کوئی بکری ہے اچھی، وہ اپنے گھر لے گئے، اور اپنے گھر کی کوئی بکری ہے جو اتنی اچھی نہیں ہے، وہ یتیم کے مال میں شامل کر دی. ایسے ہی باقی چیزیں، آپ گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے ایسے. تو فرمایا ولا تتبدل، تم گندی چیزیں بدل کر نہ لو بالطیب اچھی چیز کے. ولا تأکلوا، اور تم نہ کھاؤ اموالہم ان کے مال الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. الی یہاں پہ مع کا معنی دے گا، ساتھ، یعنی کہ تم نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال الگ ہوگا اور جو اس کا نگران ہے اس کا مال الگ ہوگا، اس کا کھانا الگ تیار ہوگا، اس کا کھانا الگ تیار ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے قرآن کی دوسری آیت کی روشنی میں. اللہ تعالی نے کہا ہے سورہ بقرہ میں، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں 220 220، قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم، کہ یتیموں کے مال میں خیر خائی کا جذبہ ہونا یہ اچھی بات ہے، ان کے مال کو سنبھالیں، بچائیں. اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن اللہ نے کہا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کس کی نیت ہے یتیم کے مال کو لوٹنے کی اور کس کی نیت ہے یتیم کے مال کو بچانے کی. تو اگر آپ یتیم کا مال اس موقع پہ اپنے مال کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں جس موقع پہ یتیم کا فائدہ ہو رہا ہو، یتیم کی بچت ہو رہی ہو، تو اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کام کرتے ہیں یتیم کا مال لوٹنے کے لیے، تو اللہ نے وارننگ دے دی ہے وہاں پہ کہ میں جانتا ہوں دلوں کی نیت. انہو، بے شک وہ کیا، یہ اپنا مال یتیم کے مال کے ساتھ ملا لینا. انہو، بے شک وہ، کانا، یعنی کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے یتیم کا مال کھانا. فرمایا انہو کانا، بے شک یہ کانا ہے حوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ. اگر آپ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں اس کا مال لوٹنے کے لیے، کھانے کے لیے، تو یہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، آگے آیت میں سے آنے والی ہے اس موضوع کے اوپر، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 ان گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. پھر وہ گناہ آپ نے بتائے، ان میں سے ایک کیا تھا، یتیم کا مال کھا لینا. آیت نمبر 3 وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اور اگر تمہیں کیا ہو، ڈر ہو، اللہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ان لا، کہ تم تقسطوا، انصاف نہیں کر سکو گے. اللہ تقسطوا، اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں.
فنکحو تو تم نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء ان عورتوں سے. دیکھیں یہ ما ہے نا، ما اسم موصول ہے. ما کیا ہے بولیے؟ اسم موصول. اور آگے اسم موصول کی وضاحت کے لیے من النساء آیا ہے، یعنی کہ گویا کہ من بیانیہ ہو گیا. تو اس لیے میں نے من النساء کا ترجمہ ما کے ساتھ ہی کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فنکحو پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے ما طاب لکم جو تمہیں اچھی لگیں، جو تمہارے لیے اچھی ہوں. طابہ وہ طیب سے ہے نا، ما طابہ جو اچھی ہو لکم تمہارے لیے. مثنا اس حال میں کہ دو دو ہوں، وثلاثا اور تین تین ہوں، ورباع اور چار چار ہوں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اپنی خالہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا. ان کی خالہ کے نام کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی بیٹی چھوڑ کے جاتا. اب اس کا بسا اوقات سرپرست کون بنتا؟ اس کے چچا کا بیٹا. کون سرپرست بنتا؟ چچا کا بیٹا، کیونکہ لڑکی کا مثال کے طور پہ بڑا بھائی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے. تو اب سرپرست کون بنے گا؟ چچا کا بیٹا بنے گا. تو اگر لڑکی ہوتی خوبصورت اور صاحب مال، اس کے پاس اس کی وراثت میں بڑا مال آیا ہوتا تو پھر اس سے خود شادی کر لیتا. لیکن رغبت کس میں ہے؟ حسن و جمال میں اور مال میں. جب دینے کی باری آتی، کیا دینے کی؟ حق مہر. حق مہر اس کا بڑی شے ہے یہ عربوں کے ہاں. یہ تو ہم نے پاکستان انڈیا میں اس کو کھیل تماشا بنا دیا ہے. جہیز لینا ہے کتنا؟ لاکھوں میں، بلکہ اب تو کروڑ تک پہنچ رہا ہے. اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو جی شرعی حق مہر جی، حالانکہ شریعت نے مقرر ہی نہیں کیا، خواہ وہاں بھی طرف سے بنایا ہوا ہے. پھر جی 1000 روپیہ جی 2000 روپیہ جی، پھر رو رہے ہوتے ہیں نکاح کے موقع پہ. جہیز لینے میں شیر ہوتے ہیں. تو اب یہ جو عرب لوگ تھے ان کے ہاں حق مہر ایک چیز ہوا کرتی تھی، بلا ہوتی تھی یہ. تو یہ جب دیکھتے کہ یہ لڑکی تو میری سرپرستی میں ہے، اس کا نگران تو میں ہی ہوں، تو اس کو مناسب حق مہر نہ دیتے. جتنا حق مہر اس کا بنتا ہے معاشرے میں، جتنا اس میں حسن و جمال ہے، جتنا اس کے پاس مال ہے، جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتی ہے، اس لحاظ سے جتنا اس کا حق مہر بنتا ہے اتنا نہ دیتے، یا تو دیتے ہی نہیں یا کم دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے اس قسم کا ظلم کرنا ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کے کسی اور عورت سے شادی کرو. جب تمہیں پتا ہے کہ تم سے انصاف نہیں ہو سکے گا نکاح کے موقع پہ بھی اور بعد میں بھی اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے. مثال کے طور پہ تم نے لباس اس کو اچھا لے کر نہیں دینا، یہ تو میری سرپرستی میں ہے، یہ میرا کیا کر لے گی؟ اس کا کون ہے؟ کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے مثال کے طور پہ. تو اگر اس قسم کی حرکتیں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کسی اور لڑکی سے شادی کر لو. بڑی لڑکیاں پڑھی ہیں، بہت لڑکی ہیں. یہ ظلم اس یتیم بچی کے ساتھ نہ کرو. اور یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا ہے؟ یتامہ. اس کا مطلب ہے کہ یتیم بچی سے نکاح ہو سکتا ہے. اور یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بالغ نہ ہو اور نابالغ ہو. پتا چلا نابالغ بچی سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے. ہاں اگر اس کا والد سمجھتا ہے کہ میں ابھی نہیں کروں گا تو شریعت نے مجبور نہیں کیا آپ کو. شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی کہ آپ اپنی نابالغ بچی کا نکاح کریں. لیکن اگر کوئی والد مجبور ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، مثال اس کی بچیاں زیادہ ہیں، اس کو کوئی اچھا لڑکا نظر آ گیا ہے، وہ رشتہ مانگ رہے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ چاہے میری بچی نابالغ ہے 1 سال کے بعد بالغ ہو جائے گی لیکن ایسا لڑکا مجھے بعد میں نہیں ملے گا، تو ٹھیک ہے وہ شادی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کی طرف سے جائز ہے. اور بھی دلائل ہیں لیکن ہم مختصر تفسیر کر رہے ہیں تو اس لیے اتنا کافی ہے. فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فن کی ہو تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، اس حال میں کہ 2 2 ہوں، 3 3 ہوں، 4 4 ہوں. تو زیادہ سے زیادہ کتنی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے؟ 4 سے. 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی رافضی قسم کے لوگوں نے اس ایت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ 9 لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے. کیسے
کہتے ہیں جی 2 اور 3 اور 4 جمع کر لیں ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 9، جبکہ یہ استدلال درست نہیں ہے، اور اس کے غلط ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل احادیث ہے۔ کیا ہے؟ احادیث ہے۔ مثال کے طور پہ غیلان الثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں جب مسلمان ہوئے۔ کتنی بیویاں؟ 10۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ صرف نبی علیہ السلام کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت آپ کو دی گئی ہے۔ کسی امتی کو اس بات کی اجازت ایک موقع پہ 4 بیویاں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی کب 4 ہو سکتی ہیں، کب 2 ہو سکتی ہیں، وہ اللہ نے آگے بتا دیا ہے۔ دیکھیں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، خدشہ ہو، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، 2 بیویاں ہوئیں تو انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی، پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ ماں کا ترجمہ کیا ہے؟ یا وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، مراد تمہاری لونڈیاں موجود ہیں۔ آج کل تو لونڈیاں موجود نہیں ہیں، لیکن پہلے لونڈیاں موجود ہوتی تھی۔ تو لونڈیوں میں اللہ رب العزت نے وسعت رکھی ہے، ان کے وہ حقوق نہیں ہیں جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تم ایک بیوی اور باقی لونڈیاں تمہارے پاس ہیں۔ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ اللہ تعولو کہ تم ظلم نہ کرو، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کیا زیادہ قریب ہے؟ ایک پہ گزارا کر لینا، ایک پہ گزارا کر لینا، یا ایک کے ساتھ ساتھ لوڈیوں پہ گزارا کر لینا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالی کی ایک تفسیر اور بھی کی گئی ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم فقیر نہ ہو جاؤ۔ تم کیا نہ ہو جاؤ؟ فقیر نہ ہو جاؤ۔ 2 شادیاں کرو گے تو مال تمہارا تھوڑا ہے، 3 کرو گے مال تمہارا تھوڑا ہے، لیکن یہ تفسیر جو ہے ناقابل قبول ہے، یہ ضعیف تفسیر ہے، یہ ریجیکٹ ہے، یہ قابل قبول تفسیر نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ تفسیر کیا تھی کہ زیادہ قریب اس بات کے تم فقیر نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تمہارے بچے نہ زیادہ ہوں گے نہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ وہ تفسیر غلط ہے، کیونکہ شریعت تو کہتی ہے کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس سے زیادہ اولاد ملنے کی امید ہو۔ فرمایا روز قیامت میں فخر کر کے کہوں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ اور تم دو النساء عورتوں کو کیا دو؟ صدقاتِہِنَّ ان کے حق مہر۔ صدقات کا معنی کیا؟ حق مہر۔ نہلتن خوشی سے۔ فَإِن پس اگر طِبْنَا وہ دے دیں، خوشی سے دے دیں، طِبْنَا خوشی سے دے دیں، لکم تمہیں، عن شیئن کچھ، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ حق مہر میں سے، نفسن دلی طور پہ، نفسن دلی طور پہ، فَكُلُوهُ تو پس تم کھاؤ اسے، کس کو؟ اس حق مہر کو، اس مال کو، ہنیئن اس حال میں کہ وہ مزیدار ہوگا، مریئن خوشگوار ہوگا۔ اچھا اس آیت پہ ذرا غور کرنا ہے۔ نمبر 1 اللہ نے کہا حق مہر 2 آرڈر ہے اللہ کا، تو حق مہر دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر وہ تمہیں معاف کر دیں سارے کا سارا یا اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے، پریشر نہیں ڈالا گیا، طلاق کی دھمکی نہیں ہے، تو پھر تم کھاؤ، پھر تمہارے لیے وہ مزیدار بھی ہے، خوشگوار بھی ہے۔ لیکن عام طور پہ وراثت کے مسئلے میں بھی اور حق مہر کے مسئلے میں بھی ہم ایسا ماحول قائم کر دیتے ہیں گھر میں تاکہ وہ حق مہر سے دستبردار ہو جائیں یا اس کے کچھ نہ کچھ حصے سے دستبردار ہو جائیں، تو وہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے دلی رضامندی کی شرط لگائی ہے۔
واضح ہے یہاں تک؟ آگے جی آیت نمبر 5، ولا تؤتو، اور تم نہ دو. پچھلی آیت میں کیا تھا پہلا لفظ؟ آتو، آتو دو. اب اس کے اوپر لا آ گیا تو اب کیا؟ لا تؤتو، اور تم نہ دو. السفہاء، کم عقلوں کو، بے سمجھوں کو. السفہاء سفیہ ان کی جمع ہے. کم عقلوں کو، بے سمجھوں کو کیا نہ دو؟ اموالکم، اپنے وہ مال. اموالکم، اپنے وہ مال. التی، یہ صفت ہے نا اموال کی. اپنے وہ مال التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو، التی جن کو، جعل اللہ اللہ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، قیامن قائم رہنے کا ذریعہ، قائم رہنے کا یا گزران کا سبب. یعنی کہ وہ مال جس کے ذریعے تمہاری زندگی گزرتی ہے، جو زندگی میں تمہارے لیے سہارا ہے، اس مال کے ذریعے تم کھاتے پیتے ہو، اس مال کے ذریعے اپنی بیگم کے بچوں کے مسائل حل کرتے ہو. تو یہ جو مال ہے یہ نہ دو کن کو؟ بے سمجھوں کو. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی بیوی ایسی ہے جو بے سمجھ ہے، کم عقل ہے، اس کو مال استعمال کرنا نہیں آتا، شاپنگ کرنا نہیں آتی، تو آپ اس کو مال اس کے حوالے نہ کریں. آپ کے وہ بیٹے بچے جو فضول خرچ ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ مال کی کیا اہمیت ہے اور کیا ذمہ داریاں اس کو استعمال کرنے کے معاملے میں، یہ مال ان کے بھی حوالے نہ کرو. اور ایسے ہی اگر کوئی یتیم بچہ ہے آپ کی نگرانی میں تو اس، اور بے سمجھ ہے، بے وقوف قسم کا ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو. یعنی کہ مال آپ اپنی نگرانی میں رکھیں گے اور ان کے لیے آپ خود شاپنگ کریں گے. چلیے، ولا تؤتوا السفہاء، اور تم نہ دو بے سمجھوں کو، کم عقلوں کو، اموالکم، اپنے وہ مال، التی جعل اللہ لکم، جن کو اللہ نے بنایا تمہارے لیے، قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ، یا کہہ لیں گزران کا سبب. وارزقوہم، اور تم ان کو دو، تم ان کو کھلاؤ، فیہا، اس مال میں، اس مال میں سے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ کھانا ان کو پیش کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. وارزقوہم، اور تم ان کو دو یا ان کو کھلاؤ، فیہا، اس مال میں، اس مال سے. وقسوہم، واؤ کا معنی تو آپ جانتے ہیں نا، اور اکسو، تم پہناؤ، ہم ان کو، یعنی کہ لباس دو ان کو. وقولو، اور تم کہو، لہم ان سے، قولا معروفا، اچھی بات. یعنی کہ مال ان کے حوالے نہیں کرنا، لیکن آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مال بھی نہیں دیتے اور ساتھ یعنی کہ آپ ان کو ڈانٹتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. اچھے انداز سے آپ کہیں نہیں بیٹا بھی تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے، پھر تم کو دوں گا. تو ان سے کہو معروف بات، اچھی بات، معقول بات. معروف کا معنی آپ ترجمہ کر لیں اچھی بات، معقول بات یا معروف بات. آیت نمبر 6، وابتلو، یہ ابتلا سے، ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتلا، آزمائش. وابتلو، اور تم آزماتے رہو، امتحان لیتے رہو، الیتامہ، کن کا؟ یتیموں کا. امتحان کیسے لینا؟ انگلش کا لینا ہے کہ سائنس کا؟ مراد یہ ہے کہ پیسے دینا. آپ زیادہ پیسے نہ دیں، 50 روپیہ دیں، بیٹا اس سے نا آج تم نے فلاں چیز لے کر آنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، پیسے استعمال کرنا اس سے آگے ہیں کہ نہیں آئے. وابتلوا الیتامى، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغوا، وہ پہنچ جائیں، النکاح، نکاح کو. کیا مطلب؟ نکاح کی عمر کو. مراد کیا؟ بلوغت کو. مراد کیا ہے؟ بلوغت کو. یعنی کہ بلوغت جو ہے لڑکے کی کب ہوتی ہے؟ جب لڑکے میں کیا شروع ہو جائے؟ احتلام. اور لڑکی میں کیا شروع ہو جائے؟ حیض. یہ کیا ہے؟ بلوغت ہے. تو یہ مین علامت ہے بچے کے بالغ ہونے کی. احتلام شروع ہو گیا تو بچے پہ رمضان کے روزے فرض ہیں. حیض شروع ہو گیا تو بچی پہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور والدین اس معاملے میں سستی نہ کریں. اور نماز کی بھی سستی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ آپ کے بچے سوئے ہوئے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں بیچارہ چھوٹا سا ابھی صرف 13 سال کا ہے. یہ 13 سال کا، لیکن آپ کا بچہ بالغ ہو چکا ہے.
حالانکہ شریعت نے تو اس سے پہلے کہا ہے نماز کا، 7 سال کی عمر سے کہا ہے. اور کچھ اور علامات بھی ہوتی ہیں، کچھ بچے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں نا بالغ ہونے میں، احتلام کے معاملے میں یا حیض کے معاملے میں، تو پھر وہاں پہ دیگر علامات کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا اور میرے بارے میں رپورٹ دی گئی کہ اس کے زیر ناف بال ابھی نہیں آئے، اس کے بال ابھی نہیں اگے، جو شرمگاہ کے ارد گرد بال ہوتے ہیں وہ نہیں اگے، تو پھر مجھے چھوڑ دیا گیا، مجھے قتل نہیں کیا گیا. یعنی کہ یہ لوگ مجرم تھے مسلمانوں کے، تو ان مجرمین کو قتل کیا گیا، لیکن جو نابالغ بچے تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا. تو کیسے چیک کیا جاتا تھا؟ بالوں سے. تو ان کے چونکہ بال نہیں اگے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ بعد میں صحابی بنے، مسلمان بنے، اسی لیے تو بتا رہے ہیں وہ. اور اسی طرح ایک اور حدیث آپ دیکھیں کہ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایک جنگ میں، جبکہ میں 14 سال کا تھا، نبی علیہ السلام نے جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی. اگلی جنگ میں جبکہ میں 15 سال کا تھا، مجھے اجازت دے دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 15 سال جو ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ نشانی ہے کس کی؟ بالغ ہونے کی، لیکن اصل نشانی وہی ہے، اصل علامت وہی ہے. اور تم یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں النکاح بلوغت کو، فَإِن پس اگر آنستم تم محسوس کرو، منہم ان سے، کن سے؟ یتیموں سے. کیا محسوس کرو؟ رشدن سمجھداری، رشدن سمجھداری، عقل مندی. فدفعوا، یہاں سمجھداری سے مراد کون سی سمجھداری ہے؟ مال خرچ کرنے کی، مال خرچ کرنے کی سمجھداری. جی. فدفعوا، پس تم حوالے کر دو، الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال. تو کتنی شرطیں ہیں یتیم کو اس کا مال دینے کی؟ بلوغت بھی، اور مال کے استعمال کرنے میں سمجھداری، عقل مندی بھی. ایسا نہ ہو کہ جناب آپ 1 کروڑ روپیہ اس کے حوالے کر دیں اس وجہ سے کہ جناب یہ مجھ سے روز لڑتا ہے، کہتا ہے مجھے دو، اور وہ جناب والا پہلے دن ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جائے کہیں پر، دوست اس کو لوٹ لیں. آپ کہیں جی میں کیا کروں جی، وہ مجھ سے لڑتا تھا. بھائی آپ تو عقل مند ہے، وہ عقل مند نہیں تھا. فرمایا فدفعوا، تم سونپ دو، حوالے کر دو، الیہم ان کے، کن کے؟ یتیموں کے. کیا؟ اموالہم ان کے مال. ولا تأکلوها، اور تم ان کو نہ کھاؤ. کن کو؟ کن کے مالوں کو؟ یتیموں کا مال. اور تم ان کو نہ کھاؤ اسرافن، فضول خرچی کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے. وبدارن، اور جلدی کرتے ہوئے. ان یکبروا، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. بالغ ہونے والا جلدی سے لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے. یتیم کے مال کے آپ ذمہ دار ہیں، یتیم کے لیے آپ کو شاپنگ کریں، اس کے لیے آپ کھانا خریدیں، آٹا خریدیں، گوشت خریدیں. فضول خرچی سے کام نہیں لینا، اور اس کے کپڑے بھی خریدتے ہوئے فضول خرچی سے کام نہیں لینا. تو اس قسم کے کام نہیں کرنے، اور نہ ہی آپ نے اپنے لیے اس کے مال کو خرچ کرنا ہے معروف سے زیادہ، اس خوف سے کہ یہ بالغ ہونے والا ہے، پھر تو مال میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. فرمایا تم نہ کھاؤ ان کو اسراف کرتے ہوئے، وبدارن، اور جلدی کرتے ہوئے. ان یکبروا، یہ ہے مفعول لہو، تو یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا مخافتا. کیا مقدر ہوگا؟ مخافتا، اس خوف سے، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن کان غنیا فلیستعفف، ومن کان، اور جو ہو، غنیا مالدار. کون؟ یتیم کا سرپرست، یتیم کا نگران. ومن کان غنیا، اور جو ہو مالدار، فلیستعفف، پس، فا کا معنی کیا؟ پس. لام امر، چاہیے کہ، واجب ہے، چاہیے کہ. یستعفف، وہ بہت بچے. کس سے؟ یتیم کے مال سے. جب آپ مالدار ہیں، یتیم کے مال سے بچیں، یعنی کہ کوشش کریں کہ یتیم کے مال کی نگرانی فری میں کریں. اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. اور جو مالدار ہے فلیستعفف، پس چاہیے کہ بہت بچے. ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہے، فلیأکل،
بس چاہیے کہ وہ کھائے، یعنی کہ یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے، وہ کھائے بالمعروف ہی، معروف کے مطابق، دستور کے مطابق. یعنی کہ آپ یتیم کے مال کی نگرانی میں روزانہ کتنے گھنٹے لگاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس کا مال بہت زیادہ ہے. تو آپ کے عرف میں، آپ کے معاشرے میں اتنی زمینوں کی نگرانی کرنے والے کو کتنی سیلری ملتی ہے؟ اگر آپ نے لینی ہے تو اتنی آپ لے لیں. یہ نہیں کہ معاشرے میں ایسی نگرانی 8 گھنٹے کی جائے تو ملتی ہو سیلری مثال کے طور پہ 20,000 روپیہ اور آپ یہاں پہ لے رہے 1,00,000 روپیہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فَإِذَا پس جب دفعتم، کیا مانا ہوگا دفعتم؟ تم حوالے کر دو، سونپ دو، الیہم ان کے، کن کے؟ یتیموں کے حوالے کر دو، معلوم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پہ. یہ بھی بڑی اہم نصیحت ہے. دیکھیں یہ نصیحتیں بتاتی ہیں کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. انسانی کلام ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ یعنی کہ ساتھ ساتھ قانون بنتا. نہیں یہ بھی فیل ہو گیا جی، کوئی اور سخت قانون لے کر آؤ، یہ بھی فیل ہو گیا کوئی اور سخت لے کر آؤ. نہیں جی، یہ قانون کی وجہ سے بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. اللہ رب العزت نے پورا دستور نازل کر دیا، پورا نظام ہمیں دے دیا. فرمایا جب ان کے حوالے ان کے مال کرو تو ان کے اوپر گواہ بنا لو. اس موقع پہ ہم گواہ نہیں بناتے اور بعد میں پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر یہ بچے آپ پہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ ہمارے چچا نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، ہمارا حق وہ چیز بنتی تھی انہوں نے نہیں دی، جبکہ وہ کہتا ہے میں نے دی تھی. تو گواہ بنا لیں آپ. وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، یہ با زیادہ ہے اور لفظ اللہ جو ہے کفا کا فاعل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے، حسیباً بطور محاسب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ آپ کا حساب لے قیامت کے دن کہ تم نے یتیم کے ساتھ کیا کیا تھا. اور اللہ بہت کافی حسیباً بطور محاسب. آیت نمبر 7 للرجالی مردوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس مال میں سے. مما اصل میں کیا؟ من اور ما، اور ما سے مراد یہاں پہ مال ہے، تو اسی لیے مال میں نے کہہ دیا، حالانکہ لفظ مال کو نہیں آیا. آپ اس کو مال کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے. تو مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما اس مال میں سے جو تارا کا چھوڑا ہے، الوالدانی کنہوں نے؟ والدین نے، والاقربون اور رشتہ داروں نے. وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس مال میں سے جو ترک الوالدانی چھوڑا ہے کنہوں نے؟ والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے. مما یہ حصہ کس مال میں سے ہے؟ یہ جو ابھی مما پڑھ رہے ہیں مما قلہ، یہ مما پہلے مما سے بدل ہے. اس مال میں سے ما قلہ جو قلیل ہو، اس میں سے او کثر یا زیادہ ہو، اس میں سے قلیل ہو یا زیادہ ہو. یہ کہ جو مال والدین رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں، اس مال میں سے عورتوں کا مردوں کا حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیباً اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مفروضاً مقرر کیا ہوا. یعنی کہ عورتوں کا کتنا حصہ ہے مال میں، وراثت کے مال میں، مردوں کا کتنا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ مقرر کیا ہوا. مقرر کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے. اچھا اس آیت کا خاص پیغام کیا ہے؟ خاص پیغام یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ وراثت کا مال بیٹوں کو دیتے تھے، اور وہ بھی بڑے بچوں کو. جو چھوٹے بچے تھے ان کو وراثت کے مال میں حصہ نہیں ملتا تھا، عورتوں کو نہیں ملتا تھا، بچیوں کو نہیں ملتا تھا. اللہ نے کہا والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں جیسے حصہ ہے مردوں کا، ایسے ہی حصہ ہے عورتوں کا. تو جتنا حصہ اللہ نے بیان کر دیا مردوں کا وہ ان کو دیا جائے، اور جتنا حصہ اللہ نے بیان کر دیا عورتوں کا وہ ان کو دیا جائے. تو شریعت عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. شریعت میں عورتوں کے حقوق کے معاملے میں کیا ہے؟ اعتدال ہے. وَإِذَا آیت نمبر 8 اب اللہ تعالیٰ
یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مال وراثت تقسیم ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ وہ بھی پہنچ جائیں گے جن کا اس مال میں حصہ نہیں ہے، آپ کے وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، کئی یتیم بچے پہنچ جائیں گے، کئی مسکین لوگ پہنچ جائیں گے، شاید کو ہمارے ہاتھ بھی کوئی چیز آ جائے، کھجوریں تقسیم ہو رہی ہوں گی، فیصلہ ہوگا جی 10 کلو کھجوریں ان کی 10 کلو ان کی، تو شاید کوئی پاؤ بچ جائے تو وہ ہمیں 2 کھجوریں آ جائے۔ تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، ایسے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی تفسیر میں نے کچھ نہ کچھ بیان کر دی ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہے، لیکن یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ نے وراثت کا نظام نازل نہیں کیا تھا تب یہ حکم موجود تھا، جب اللہ نے وراثت کا نظام بیان کر دیا اب تو یہ حصے واضح ہو چکے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، اب اس میں تو یتیم مسکین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، یعنی کہ منسوخ نہیں ہے، کینسل نہیں ہوئی، اس کے اوپر عمل آج بھی کیا جائے گا، لیکن یہ حکم وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے ہے، بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور یہی موقف ہے عبداللہ ابن عباس کا، بخاری شریف میں ان کا یہ موقف آیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ آج بھی چاہیے کہ جب مال وراثت تقسیم ہو رہا ہو آپ ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں مال وراثت میں سے 10 لاکھ روپیہ آ رہا ہے، 15 لاکھ روپیہ آ رہا ہے، تو ان کو 100 روپیہ دینا، 50 روپیہ دینا کون سا مشکل ہے، 1000 روپیہ دینا کون سا مشکل ہے، 5 ہزار روپیہ دینا کون سا مشکل ہے، اللہ برکتیں ڈالے گا۔ تو فرمایا وَإِذَا، اور جب حاضر ہوں القسمۃ، تقسیم میں، تقسیم کے وقت، تقسیم کے موقع پہ کون حاضر ہوں؟ اولو القربا، کون؟ رشتہ دار۔ کون سے رشتہ دار؟ جو وارث نہیں ہے۔ والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فرزقوا، تو فاقہ منا تو، ارزقوا، تم دو، ہم، انہیں، منہ، اس مال میں سے، وقولوا، اور تم کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، اچھی بات۔ کیا مطلب؟ انہوں نے مانگنا ہے اور آپ نے آگے سے ان کی بیسی کرنی ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے مدد کرنی ہے، اچھے انداز سے مدد کریں، یا آپ نے تھوڑا بہت دے دیا وہ مزید تقاضا کر رہے ہیں تو مدد اچھے انداز سے کریں۔ کیوں؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، کیوں وہ یتیم ہیں، کیوں وہ مسکین ہیں۔ تو یہ کن کی بات ہو رہی؟ پھر حقیقی مسکینوں کی یا جعلی مسکینوں کی؟ یا حقیقی مسکین جو اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو کام مل جائے اسے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات ان کے ایسے ہیں کہ ان کو مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل ہم ان کو فقیر سمجھ لیتے ہیں جو پوری زندگی مانگنے کا کام کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام سب سے بہتر ہے۔ ان کی حوصلہ سکنی کرنی چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو گرفتار کرے اور ان کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے۔ وَلْيَخْشَى، آیت نمبر 9۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خبردار کیا ہے کس کو؟ یتیم کے سرپرست کو، کہ اے یتیم کے سرپرست، یتیم کا مال تیرے پاس آ چکا، اب وہ تو بچہ ہے چھوٹا سا، ہو سکتا ہے وہ 1 دن کا ہو سکتا ہے کہ مہینے کا ہو، تو تو نے اس کے مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ سوچ لے کہ اگر تو فوت ہو جائے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کے مال میں گڑبڑ کی جائے تو کیا تو یہ پسند کرے گا؟ کیا پسند کرے گا؟ اس لیے کسی کی اولاد کے ساتھ وہ حرکت نہ کر جو تجھے اپنی اولاد کے معاملے میں پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَلْيَخْشَى، اور چاہیے کہ ڈریں، لام امر ہے، ان کے واجب ہے کہہ لیں، لازم ہے کہہ لیں، یا کہہ لیں چاہیے کہ، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو ترکو، جو اگر چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ان کا اپنے فوت ہونے کے بعد اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے، ذریۃ، اولاد، ضعافاً،
کمزور، ضعیف کی جمع ہے نا، ضعیف کی، اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو خافو، یہ جواب ہے لو کا، تو وہ ڈریں گے علیہم ان کے معاملے میں. کن کے معاملے میں؟ اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنی کمزور اولاد کے معاملے میں. تو تمہیں کسی کی اولاد کے معاملے میں بھی ڈرنا چاہیے. تمہیں فوت ہوتے وقت بڑا غم ہوگا، بڑی ٹینشن ہوگی، میرے بچوں کے مال کا کیا بنے گا، میرے بھائی کہیں قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، میرے پڑوسی کہیں قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. تو یہ ڈر جو آپ کو اپنی اولاد کے معاملے میں ہے، کسی اور کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. یہ واضح ترجمہ یا دوبارہ کروں؟ واضح. چلیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. وہ کون؟ یتیموں کے سرپرست، یتیموں کا مال سنبھالنے والے. پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدا، سیدھی بات، درست بات، سیدھی بات. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو اس نے مقرر کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے مال کی نگرانی تو نے کرنی ہے، لیکن وہ وصیت کرتے ہوئے گڑبڑ کر رہا ہے، مال میں وصیت کرتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ گڑبڑ کر رہا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ جو وصیت کی ہے یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. آپ ایک بیٹے کو زیادہ دے کر جا رہے ہیں، دوسرے بیٹے کو کم دے کر جا رہے ہیں، اللہ نے ان کے برابر حصے رکھے ہیں. یا آپ ایک بچے کو محروم کر کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے اس موقع پہ بولنا ہے، حق بات کہنی ہے آپ نے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کہیں. آیت نمبر 10. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لحاظ سے خبردار کیا ہے ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. پچھلی آیت میں خبردار کیا تھا دنیا کے لحاظ سے کہ کسی کے اولاد کے ساتھ گڑبڑ کرو گے تو تم فوت ہو گئے، تمہاری اولاد کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تمہاری اولاد کے ساتھ نہیں ہوگی، تمہارے پوتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور اب آخرت کی ان کی وارننگ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کا مال، ظلمن، ظلم کرتے ہوئے، یعنی کہ ناحق، انما یاکلون، صرف اور صرف وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، ان کے اپنے پیٹوں میں آگ داخل کر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، جلد ہی، اور ان قریب یصلون، وہ داخل ہوں گے، سعیرن، کون سی آگ میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانا پڑے گا. اور یتیم کا کھایا ہوا مال جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. بعض علماء کرام آگے چلیں. اب وراثت کی باقاعدہ آیات آ گئی ہیں، یعنی کہ اب تک وراثت کے تعلق سے تعلیمات دی جا رہی تھیں، ہدایات تھیں، اب باقاعدہ تقسیم شروع ہونے لگی ہے مال وراثت کی. تو یہ کتنی آیتیں ہیں؟ 2. کتنی آیتیں ہیں؟ 2 آیتیں یہ اور سورہ نساء کی آخری آیت. یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نظام وراثت بیان کر دیا ہے. وراثت کے زیادہ تر مسائل ان 3 آیتوں میں آ گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور ان پہ عمل کریں. یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا، یوصی وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ، فی اولادکم، کس کے بارے میں؟ تمہاری اولاد کے بارے میں. یہ آیت، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے اس موقع پہ مال وراثت کے بارے میں آپ سے سوال کیا، تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. یہ ایک حدیث ہوگی، یہ بخاری کی حدیث ہے. دوسری حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن ابی وقاص، نہیں، اور انصاری تھے وہ. سعد بن ابی وقاص تو انصاری نہیں، مہاجر ہیں یہ. تو وہ جو سعد تھے انصاری، وہ جنگ میں شہید ہو گئے، احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے. اب ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیگم تھی، یعنی کہ بیٹا نہیں تھا. تو اس مال پہ قبضہ کر لیا بچیوں کے چچا نے،
سعد کے بھائی نے. تو سعد کی بیوہ بیگم وائف بچیوں کی ماں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی. تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ان بچیوں کی چچا کو بلایا اور کہا اللہ کا یہ حکم ہے. تو اس لیے ان بچیوں کو ٹوٹل مال کا 2/3 دو، 2/3 2/3 ان کو دو، اور یہ جو ان کی ماں ہے اس کو دو 8واں حصہ. جو باقی بچ گیا وہ تمہارا حصہ ہے. چچا کا حصہ ہوگا نا، کیونکہ بیٹا نہیں ہے نا. بیٹا نہ ہو تو پھر چچا کا حصہ نکل آتا ہے. جی ہاں چلیے. تو یوسی اللہ تاکیدی حکم دیتا تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا حکم ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. یہ حکم کی تفصیل شروع ہو گئی. تفسیر وضاحت. للذکری مرد کے لیے ہے. للذکری اصل میں ہے نا، لام الگ ہے ذکر الگ ہے نا. مرد کے لیے ہے کتنا ہے جی؟ مثل حظ الانثیین. انثیین 2 عورتیں. انثیین 2 عورتوں، اور حظ کا معنی کیا؟ حصہ. 2 عورتوں کے حصے کے مثل برابر کہہ لیں، مثل کہہ لیں، جتنا کہہ لیں. یعنی کہ مرد کے لیے ہے 2 عورتوں کے حصے جتنا، مرد کے لیے ہے 2 عورتوں کے حصے کے برابر، مرد کے لیے ہے 2 عورتوں کے حصے کا مثل. اچھا یہ ابھی اصول جاری ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم. یہاں پہ یہ الفاظ عام ہیں کہ مرنے والا کوئی بھی ہو اس کی اولاد کو وراثت ملے گی. یوصیکم اللہ فی اولادکم سے کیا پتا چلا؟ مرنے والا کوئی بھی ہو اس کی اولاد کو، بولیے ذرا، وراثت ملے گی. یہ عام اصول ہے. فی اولادکم، اولادکم یہ عام لفظ ہے، عام لفظ ہے. لیکن احادیث نے اس آیت کی تخصیص کی ہے. کچھ اولاد کو اس آیت کے حکم سے نکال دیا ہے. کس نے نکالا ہے؟ حدیث نے. کس نے؟ حدیث نے. حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن، قرآن پہ عمل کرنا ممکن نہیں. نہ سمجھنا ممکن، نہ عمل کرنا ممکن. نمبر 1 کہ کوئی بھی نبی ہو اس کی اولاد وارث نہیں بنے گی، بلکہ نبی کا کوئی بھی رشتہ دار وارث نہیں بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ہم جو نبی ہیں جو مال چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بن سکتا. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو آپ علیہ السلام کے مال میں کوئی حصہ نہیں دیا، بلکہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا. ان کی بیٹی سیدہ عائشہ کا بھی حصہ بنتا تھا، بطور بیوی کے نہیں بنتا تھا، نہیں دیا اسی حدیث کی وجہ سے. دوسرے نمبر پہ اس آیت کے عموم سے نکل گئے کون؟ قاتل. کوئی کسی کو قتل کرے، مثال کے طور پہ بیٹا باپ کو قتل کر دے، تو اب یہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکے گا. آپ کو پتا ہے کہ قتل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو کسی کو قتل اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ مرے اور مجھے مال ملے. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے قانون کیا بنا دیا کہ قاتل کو مقتول کے مال میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو یہ بھی اس سے کیا ہو گئے؟ باہر نکل گئے. تیسرے نمبر پہ اگر کسی کا بیٹا کافر ہے، قادیانی ہو گیا ہے، یہودی بن گیا ہے، عیسائی بن گیا ہے، ملحد بن گیا ہے، اسلام کا منکر بن گیا ہے، تو وہ بھی اس کے مال کا وارث نہیں بن سکے گا. فرمایا نبی علیہ السلام نے لا یرث المسلم الکافر والکافر المسلم. نہ مسلمان کافر کا وارث بنے گا، نہ کافر مسلمان کا وارث بنے گا. یعنی کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو یہ بیٹا بھی اس کا وارث نہیں بن سکے گا. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کافروں میں فرق رکھا ہے. اس کا مال بھی وراثت کے طور پہ آپ نہیں لے سکتے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکری
مرد کے لیے ہے مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر. فَإِن كُنَّا پس اگر کننا وہ ہوں, کننا کا لفظ جو ہے نا یہ آتا ہے عورتوں کے لیے. کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے. پس اگر وہ ہوں نساءً عورتیں, کون وہ ہوں؟ جو وارث بننے والی ہیں. جو وارث بننے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ صرف عورتیں. اور بات ہو رہی ہے اولاد کی, تو عورتیں کون ہوئیں؟ بیٹیاں. عورتیں کون سی ہوئیں؟ بیٹیاں. اور مراد ہے یہاں پہ بریکٹ میں آپ لکھیں گے صرف بیٹیاں, یہ کہ لڑکا ساتھ نہیں ہے. لڑکا ساتھ نہیں ہے. لڑکا ساتھ ہو تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نا. کیا بتا دیا؟ یعنی کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوگا, لڑکی کا حصہ سنگل ہوگا. یعنی کہ دو بچیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے, تین ہے, تو آدھا لڑکے کو مل جائے گا اور آدھا ان دو بہنوں کو مل جائے گا. لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ لڑکا نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ صرف بیٹیاں. لیکن بیٹی ایک نہیں ہے, دو یا دو سے زیادہ ہیں. فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً بس اگر وہ ہوں صرف عورتیں فوق اثنتین دو سے اوپر, فَلَهُنَّ پس ان کے لیے ہے. فالگ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے, اور آگے ہن آ گیا. پس ان کے لیے, کن کے لیے؟ ان بیٹیوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ ثلثا, 2/3, 2/3. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ثلثن نہیں آیا, ثلث کے بعد آگے الف بھی ہے, اور یہ اصل میں تھا ثلثان. یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے, لیکن الف بتا رہا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے, دو ہی ہیں. الف اب بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا ہے؟ تو ان کے لیے ہوگا ثلثا, 2/3 ما ترکا, اس مال کا جو اس نے چھوڑا. کس نے؟ وارث بنانے والے نے, باپ نے. اچھا ذرا غور کرنا آپ نے, اس ایت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوں عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ بتا دیے گا کتنا؟ 2/3. ایسے ہی ہے. اچھا آگے اب ایک جملہ اور بھی پڑھ لیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ. آگے دیکھیں, وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ ہو ایک, کون؟ بیٹی. فَلَهَا تو اس کے لیے ہے کتنا؟ نصف, ہاف, آدھا. وہ اکیلی ہے, لڑکا بھی ساتھ نہیں ہے, کوئی بہن بھی ساتھ نہیں ہے, اکیلی ہے. آدھا وہ لے گی مال, اور باقی مال باقی وارثوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے, دو لڑکیاں ہوں تو وہ کہاں گیا؟ وہ بتایا 2 سے اوپر, یعنی کہ 3 4. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد 2 سے اوپر بھی ہے اور 2 بھی اس سے مراد ہے. 2 کا بھی یہی حصہ ہے, 2 کا بھی یہی حصہ ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ایک تو اس حدیث میں بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 7 صحابی جو فوت ہوئے تھے ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو آپ نے یہ ایتیں نازل ہونے کے بعد ان سے کہا, یہ ایتیں نازل ہونے کے بعد, کہ ان 2 بچیوں کو دے دو کتنا؟ 2/3, 2/3, اور 1/8واں حصہ وہ وائف کا, اور باقی جو ہے وہ تمہارا ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ آپ یہ بتائیں کہ اگر لڑکی ہو ایک اور ایک ہو لڑکا, پھر تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے. میں یہ الفاظ سننا چاہ رہا تھا, لڑکی کا 1/3, لڑکی کا 1/3 اور لڑکے کا 2/3, یعنی کہ لڑکی کا 1/3 اور لڑکے کا 2/3. ایسے ہی ہے. تو جب ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ ہو تو اس کا کتنا ہے؟ 1/3. تو جب لڑکا سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور یہ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں, تو پھر بھی 2/3 تو کم از کم ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اس سے بھی پتا چلا. اور ایسے ہی جو سورہ نساء کی آخری آیت آ رہی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا آپ کو, وہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اگر اولاد نہ ہو, بہن بھائی وارث بن رہے ہیں, تو اللہ نے بتایا 2 بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا. کون؟ 2. تو جب 2 بہنوں کو 2/3 مل رہا ہے, بہن تو دور کا حصہ ہے, تو 2 بیٹیوں کو 2/3 کیوں نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہو گیا.
آگے چلیں جی، یہ اولاد کا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. آگے والدین کا تذکرہ شروع ہو گیا. اب والی ابویہ، اور اس کے والدین کے لیے، کس کے؟ فوت ہونے والا ہے، جو وارث بنانے والا ہے، اور اس کے والدین کے لیے لکل واحد منہما، یہ بدل ہے لابویہ سے، اور اس کے والدین کے لیے یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ السدس، چھٹا. چھٹے کو کیا کہیں گے آپ انگلش میں؟ انگلش میں 1/6، ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں یہاں پہ اگر یہ بدل نہ آتا، دھیان سے دیکھیں بدل آنے کا فائدہ، لکل واحد منہما یہ الفاظ نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کہتے والی ابویہ سدس، کے والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے، تو کوئی یہ سمجھتا کہ دونوں کے لیے ایک چھٹا حصہ ہے. لیکن اللہ نے اب کہا لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ چھٹا حصہ ہے، والد کا الگ چھٹا حصہ اور ماں کا الگ چھٹا حصہ، اور اس کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس، چھٹا حصہ. مما، اس مال میں سے، چھٹا حصہ یہ کہاں سے لانا ہے جی؟ مما، اس مال میں سے، ما ترکا، جو اس نے چھوڑا ہے، کس نے؟ مرنے والے نے. ان کان لہ ولد، اگر اس کے لیے کوئی اولاد ہے، کس کے لیے؟ مرنے والے کی. اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو تب والدین میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چھٹا چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اگر اولاد ہے فوت ہونے والے کی، یہ والد کو بھی چھٹا حصہ ملا ہے، یہ ملا ہے مقرر حصہ، باقی مزید بچ گیا تو بطور عصبہ ملتا ہے. ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. آگے چلیں. یہ والدین کی پہلی حالت بیان کر دی گئی ہے. والدین کی پہلی حالت یہ ہے کہ اولاد میت کی موجود ہے تو والدین میں سے ہر کو کتنا ملے گا؟ چھٹا چھٹا، 1/6. آگے چلیں. نمبر 2، دوسری حالت کس کی؟ والدین کی حالت کس میں؟ وراثت میں. فرمایا فَإِن، پس اگر، لم یکن لہو، نہ ہو، لہو اس کی، کس کی؟ فوت ہونے والے کی. اگر اس کی نہ ہو کیا؟ ولد، اولاد. اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، جب کہ، واو پہلی ہے حالیہ، پہلی واو، جب کہ وارثہ، اس کے وارث بن رہے ہو، ابواہ، اس کے والدین، فالی امہ، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا الثلث، تیسرا حصہ. کیونکہ اب اولاد نہیں ہے نا، تو اب زیادہ ہو گیا نا، 1/3 ہو گیا. پہلے 1/6 تھا، وہ تھوڑا ہے. ہاں ابو نہیں آئے، کیونکہ اس کو زیادہ ملنا ہے، اس کو زیادہ ملنا ہے. مثال کے طور پہ اگر وارث صرف یہ ہے، صرف وارث کون ہے؟ باپ اور ماں، تو ماں کو مل گیا کتنا؟ ہاں، تو باقی سارا باپ کا. ٹھیک ہے. آگے اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات سے بچ رہا ہوں. ان تفصیلات پہ ہم چلے گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. چلیں جی آگے. اب آگے تیسری حالت آنے لگی کہ ان کی، والدین کی. فَإِن كَانَ، پس اگر، کانا ہو، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ فوت ہونے والے کے لیے. فَإِن كَانَ، پس اگر اس کے لیے ہو، اخوۃ، بہن بھائی. اخوۃ کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بہن بھائی، اور جمع کا لفظ، یعنی کہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ، چاہے وہ 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں. بس اگر اس کے ہوں اخوۃ، بہن بھائی، فالی امہ، تو فا کا معنی ہو جائے گا تو، لام کے لیے، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا سدس، کتنا حصہ؟ چھٹا حصہ. یعنی کہ بہن بھائیوں کے میت کے بہن بھائیوں کے ہونے کا ماں کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا؟ چھٹا حصہ ہو گیا. اور آپ اس کے اوپر ہنسے نہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ ماں کو تو خوشی ہوگی کہ میری اولاد ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی اولاد نہ ہو، میت کے وہ بھائی ہو باپ کی طرف سے، یہ بھی ممکن ہے نا. ہاں، یہ جو ہے یہاں پہ جو اخوا کا لفظ آیا نا، اخوا بہن بھائی کا، تو اس میں سگے بھی داخل ہیں اور مادری بھی، ماں کی طرف سے بھائی ہیں وہ بھی، اور باپ کی طرف سے صرف باپ کے وہ بھی داخل ہیں اس میں. جی، تو فرمایا اس کی ماں کے لیے کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا. من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد. کیا مطلب؟
یہ جو وارثوں کے حصے بتائے گئے نا، یہ ان کو کب ملیں گے؟ ایک چیز کے بعد. یہ جتنی تقسیم ابھی تک بتائی گئی ہے یہ کب ملے گی؟ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، جس کی وصیت وہ کرتا ہے، کون؟ مرنے والا، او دین، یا قرض کے بعد. گویا کہ اب ترتیب یوں ہوگی، دیکھیں، سب سے پہلے تو مال وراثت میں سے قرض اتارنا ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ان کا تذکرہ ہم یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں. کفن دفن وہ چھوڑیں چلیں. اچھا، کفن دفن بھی میت کے مال میں سے بنیادی طور پہ، لیکن چونکہ لوگ بندوبست کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے. تو اس لیے پہلا نمبر کس کا آئے گا؟ قرض کا، کیونکہ لوگوں کا حق ہے اس کے اوپر. ایک تو لوگوں کا حق ہے، یہ مر گیا تو لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو مال دیا جائے بھائی. دوسرے نمبر پہ اس کی بھی جان نہیں چھوٹے گی قبر میں. اس لیے سب سے پہلے قرض سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. پھر ہے نمبر وراثت کا تقسیم ہونے کا. ترتیب سمجھ گئے؟ پہلا نمبر کس کا؟ قرض کا، دوسرا وصیت کا، تیسرا. اور اس ترتیب پہ علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں پہلے لفظ آ گیا وصیت کا، بعد میں لفظ آیا قرض کا. ٹھیک ہے؟ تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وصیت کا نمبر پہلے ہے، قرض کا بعد میں ہے. نہیں نہیں، پہلے نمبر قرض کا ہے، بعد میں وصیت کا ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ نے پھر وصیت کا تذکرہ پہلے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ لوگ وصیت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، وصیت کو پورا کرنے سے بچتے ہیں. قرض جنہوں نے لینا وہ تو آ کے لے لیں گے، وہ تو پہنچ جائیں گے نا. لیکن وصیت تو کر کے گیا تھا، مثال کے طور پہ میرے مال میں سے اتنا حصہ آپ نے مسجد میں ڈالنا ہے، تو یہاں پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من بعد وصیت، یہ سب کچھ ہوگا اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، جس کی وصیت وہ کرتا ہے، او دین، یا قرض کے بعد. آباؤکم، تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے، نفعن فائدہ دینے کے اعتبار سے. زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہیں کرنی. جو اللہ نے نظام دیا اس پہ مطمئن رہو. ہو سکتا ہے تم کہو نہیں میرا وہ بیٹا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا مال زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو جا رہا ہے، تجھے نہیں پتا تیرے حق میں مفید کون ثابت ہوگا، تیرا یہ بیٹا یا وہ بیٹا جس کو پیچھے کر رہا ہے. آخرت میں تیرے کام کون آئے گا، نیکیاں تجھے کس کی طرف سے ملیں گی، دعائیں تیرے لیے کون کیا کرے گا، یہ تجھے نہیں پتا. پھر دیکھنی ہے، آباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے، نفعن فائدہ دینے کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا؟ یہ سب کچھ، یہ پورا نظام وراثت جو آپ کو دے دیا گیا ہے، یہ مقرر کیا ہوا کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیمن، خوب علم والا ہے، حکیمن، کمال حکمت والا ہے. بڑے عظیم الفاظ یہ یہاں پہ. میں اور آپ، ہم حکمت سے محروم ہیں، علم سے بھی محروم ہیں. ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا بچہ ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا. تو اللہ نے جو نظام دے دیا اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے اور اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. انہی کے اوپر مطمئن رہو اور اس معاملے میں گڑبڑ نہ کرو. بیٹیوں کو محروم کرنا بیٹے کی خاطر، بعد میں پچھتاتے ہیں. کئی دفعہ جو زندگی میں ایسا کر جاتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی گڑبڑ نہ کریں، لڑکی کا جو حصہ اللہ نے دیا ہے اس کو دیں. یہ نہیں کہ آپ کو ترس آ رہا ہو میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، بچیاں لے گئی تو. بچیوں کو اگر دے دیا گیا، ہو سکتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کے تھوڑے سے مال میں برکتیں ڈال دے، وہ 1000 سے وہ کروڑ پہ پہنچ جائیں. اور اگر تو کروڑ دے کے جائے گا بیٹیوں کا حصہ، ان کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کروڑ سے 1000 پہ پہنچا دے. اور پھر جو برکت پڑتی ہے، برکت، سکون، تھوڑا مال لیکن سکون، سعادت، خوشی،
آیت نمبر 12 وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، اور تمہارے لیے ہوگا، سمجھتے نا، واؤ کا معنی اور، لام کا معنی کے لیے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے ہوگا کیا؟ نصف آدھا، کس مال سے آدھا؟ ما ترکا جو چھوڑا ہے، ازواجکم تمہاری بیویوں نے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ شوہروں کو، مردوں کو، شوہروں کو۔ تمہارے لیے نصف آدھا ہے اس مال کا جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے، لیکن ایک شرط ہے، ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کی ولد اولاد، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو پھر ان کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا آپ کو بطور شوہر ملے گا۔ اچھا، چاہے وہ اولاد تمہاری طرف سے ہو یا پہلے خامن کی طرف سے، دونوں، اس کی اولاد نہ ہو، اس کی مرنے والی عورت کی اولاد نہ ہو، چاہے وہ جدھر سے بھی ہو، اس کی اولاد اگر کہیں سے بھی نہیں ہے تو تمہیں اس کے چھوڑے ہوئے مال سے کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ تو جہیز کا مال پھر آدھا کس کو ملے گا؟ ہاں اچھا، بیوی فوت ہوئی ہے نا، تو جہیز کا مال جو لے کر آئی تھی بھائی، فرنیچر وہ سب کچھ جو لے کر آئی تھی وہ آدھا شوہر کو ملنا ہے، سارے کے اوپر قبضہ نہ کرے، اور نہ ہی والدین سارے کے اوپر قبضہ کریں۔ میں خبردار کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں، اگر آپ کی خوشی سے شوہر کہتے ہیں بھی لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یا والدین خوشی سے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم اپنا حصہ نہیں لیتے، تو الگ بات ہے، حق مہر سب کچھ آئے گا، لیکن زیادہ جو خطرہ تھا سستی کا وہ جہیز کے مال میں تھا نا، میں اس لیے خبردار اس میں کیا آپ کو۔ دیکھیں آگے، فَإِن كَانَ پس اگر ہو لہن ان کی، کن کی؟ ان عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی، کیا ہو؟ ولدن اولاد، ولدن کوئی بھی اولاد، ان کے تم سے ہو یا کہیں اور سے ہو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہوگا، یہ تین الفاظ ہیں نا، فا تو لام کے لیے، کم تم، تو تمہارے لیے ہوگا الربع، کون سا حصہ؟ چوتھا حصہ، 1/4، چوتھا حصہ ہوگا، مما ترکنا اس مال میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یہاں پہ بھی پہلے اللہ نے کہا، پہلے وصیت کا نمبر ہے، دھیان سے، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یوصین بہا جس کی وہ وصیت کرتی ہیں، او دین یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے ہوگا، کن کے لیے؟ تمہاری بیویوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ہنہ مؤنث کا لفظ ہے نا، مؤنث کا لفظ ہے، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہوگا ربع چوتھا حصہ، 1/4، مما اس مال میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، تمہاری اولاد چاہے اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو پھر تمہاری بیوی کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس اگر ہے تمہاری ولد ان کیا؟ اولاد، فَلَهُنَّ پس ان کے لیے ہے، کن کے لیے؟ بیویوں کے لیے، الثُّمُنُ آٹھواں حصہ، 1/8۔ اچھا، چاہے بیوی ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، چاہے چار ہو، وہی 1/8 ہی ملنا ہے، اس کو آپس میں تقسیم کریں۔ دو بیویاں ہونے سے وراثت میں اضافہ کوئی نہیں ہونا، یعنی کہ بیویوں کا ہے مثال کے طور پہ حصہ 1 کروڑ، اب وہ ایک بیوی ہے تو تب بھی 1 کروڑ رہے گا، اگر 4 بیویاں ہیں تو تب بھی 1 کروڑ رہے گا، 25 لاکھ آپس میں تقسیم کر لیں۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پس ان کے لیے ہوگا آٹھواں حصہ، مما اس مال میں سے، ما تک تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، توصون بہا جس کی وصیت تم کرتے ہو، او دین یا قرض کے بعد، یعنی کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کیا، کہ پہلا نمبر قرض اور وصیت کا ہے، پہلا نمبر قرض اور وصیت کا ہے، اور وراثت میں تقسیم اس کے بعد ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں اس آدمی کا، اس عورت کا جو فوت ہوا ہے اور فوت ہونے والے کا والد نہیں ہے، اور فوت ہونے والے کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں ہو سکتی ہے اور بہن بھائی، اس کو عربی میں کہتے ہیں کلالہ، کیا کہتے ہیں؟
اب میں لفظ کلالہ ہی بولوں گا بار بار دھیان سے. عورت بھی ہو سکتی ہے, بندہ بھی مرنے والا مرد ہے, اس کا باپ نہیں اولاد نہیں ہے تو وہ کلالہ ہے. عورت فوت ہو رہی ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے تو وہ بھی کلالہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کلالہ ہونے میں اعتبار کس کا ہے؟ باپ کا, ماں کا اعتبار نہیں ہے. یعنی کہ کلالہ وہ مرد ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے. واضح رہے گا؟ اچھا اب دیکھیں, وَإِن كَانَ رَجُلٌ, اور اگر ہو وہ آدمی, یورث, جس کا وارث بنا جا رہا ہے, یعنی کہ جو فوت ہوا ہے, اگر ہو وہ آدمی جس کا وارث بنا جا رہا ہے, کیا ہو؟ کلالتن, کلالہ ہو. ابھی امراتن, یا کوئی عورت, یعنی کہ وہ کلالہ ہو. ٹھیک ہو گیا نا. وَلَہُ, وہ حالیہ, جبکہ لہو, اس کا کس کا؟ اس مرنے والے کا جو کلالہ ہے, مرد ہو یا عورت, جبکہ لہو اس کا ہے, کیا ہے؟ اخن, ایک بھائی, او اختن, یا ایک بہن. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہوگا سدس, چھٹا حصہ, 1/6. اچھا یہاں پہ ایک وضاحت ضروری, کہ یہاں پہ لفظ ہے نا اخن او اختن, اس سے مراد ہے مادری بھائی, ماں کی طرف سے بھائی, بس. کون سا بھائی مراد ہے؟ مادری بھائی مراد ہے, جیسا کہ دوسری قرات میں اس کی وضاحت آتی ہے. قرآن کریم کی ایک اور قرات میں اس بات کی وضاحت آتی ہے. تو یاد رکھنا آپ نے, یہاں پہ جو بھائی اور بہن کا لفظ آیا نا, یہ تو اس سے مراد کون سا بہن بھائی ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہیں, مادری. اچھا تو اب دیکھیں, فوت ہونے والا کیا ہے؟ کلالہ. اور وارثوں میں کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ ایک بھائی, دو نہیں, ایک بھائی یا ایک بہن. یہ بھی نہیں کہ ایک بھائی ایک بہن, دو نہیں, بالکل ایک بھائی یا ایک بہن. تو کیا ملے گا پھر؟ چھٹا حصہ ملے گا, 1/6. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایک, دو نہیں. فَإِن كَانُوا, پس اگر وہ ہو, کون؟ یہ مادری بہن بھائی, ماں کی طرف سے بہن بھائی, اور فوت ہونے والا کون ہے؟ کلالہ. بس اگر یہ ہو اکثر من ذالک, اس سے زیادہ, کس سے زیادہ؟ ایک سے زیادہ. دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں, یا ایک بھائی اور ایک بہن ہے, دو ہے. فہم, تو وہ شرکاء, حصہ دار ہوں گے, پارٹنر ہوں گے, فی الثلثی, تیسرے حصے میں, 1/3 میں. یعنی کہ 1/3 ان کے لیے ہے. اب اگر یہ چاہے 5 ہو, چاہے یہ 10 ہو, جتنے بھی ہو, 1/3 کو آپس میں تقسیم کریں گے. ٹوٹل مال کا 1/3 ہے, مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا نکالیں گے, آپ کہہ لیں 33 لاکھ, 33 لاکھ. تو 33 لاکھ کو یہ 2, یہ 3, یہ 4, یہ 5, یہ 6 آپس میں تقسیم کریں گے. اور یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے جو وراثت کے باقی نظام میں نہیں ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ لڑکی لڑکا برابر ہوں گے. لڑکی لڑکے کا حصہ کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. فہم شرکاء, تو یہ حصہ دار ہوں گے, فی الثلث, کس میں؟ تیسرے حصے میں, 1/3 میں. 1/3 کب ملے گا ان کو؟ من بعد وصیت, اس وصیت کے بعد, یوصی بہا, جس کی وصیت کی جا رہی ہو, او دین, یا قرض کے بعد, غیر مضار, اس حال میں کہ نقصان نہ پہنچایا جا رہا ہو, اس حال میں کہ ضرر پہنچایا نہ جا رہا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. یعنی کہ اس وصیت پہ, قرض کی اس بات پہ عمل ہوگا جس میں مرنے والا نقصان, وارثوں کا نقصان کر کے نہ جا رہا ہو, وصیت میں یا قرض میں. وہ کیسے؟ ایک بیٹے کو زیادہ دینا چاہتا ہے, اب اس کو پتا ہے کہ میں اس کے حق میں وصیت کروں گا تو باقی بیٹے ناراض بھی ہوں گے اور شریعت بھی مانتی نہیں ہے, تو اس کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے کہ بیٹا میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے تمہارا قرض دینا ہے, جعلی قرض, جعلی قرض, کہ میں نے جی فلاں بیٹے کا 20 لاکھ روپیہ دینا ہے, یہ وراثت بعد میں تقسیم ہوگی, پہلے اس کو دے لینا. یہ نقصان پہنچا کے جا رہا ہے نا. اچھا دوسری مثال کیا ہو سکتی ہے نقصان پہنچانے کی؟ کہ
بیٹے کے حق میں وصیت کر کے جا رہا ہے، جبکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ وصیت اس کے حق میں نہیں ہوگی جس کو اللہ نے وارث پہلے ہی بنا دیا ہے، وصیت ہوگی اس کے حق میں جس کو اللہ نے وارث نہیں بنایا۔ آپ کا دور کا رشتہ دار یا آپ کا دوست یا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی محلے دار کے لیے یا ڈرائیور کے لیے، اس نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی، تو مشکل وقت میں اولاد چھوڑ گئی تھی، وہ آپ کے کام آتا رہا، تو آپ ان میں سے کسی کے لیے وصیت کریں گے۔ سگا بیٹا، اس کو تو اللہ نے وارث پہلے ہی بنایا ہوا ہے، یا آپ کا ماموں ہے، اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں آپ، یا آپ کا یتیم پوتا، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے۔ جب آپ کا اپنا سگا بیٹا موجود ہے تو یتیم پوتا دور کا رشتہ دار بن گیا نا، آپ کا سگا بیٹا موجود ہے، تو سگا بیٹا موجود ہو تو یتیم پوتا وارث نہیں بنے گا۔ اب دادا جی اس کے لیے وصیت کر دیں، وصیت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وصیت وارث کے حق میں بولیے نہیں ہوگی، اور اسی طرح وصیت ٹوٹل مال کے 1/3 حصے میں ہوگی، 1/3 میں ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ آپ جو مال چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے 1 کروڑ روپیہ، اور آپ کہہ رہے ہیں جی 50 لاکھ روپیہ مسجد کو دے دیں یا فلاں وارث کو دے دیں، غلط ہے یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح آپ کیا ہیں، کلالہ ہیں، کیا ہے، کلالہ ہے۔ یہ کلالہ جو ہے گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں غیر مضار خاص طور پہ یہاں ذکر کیا ہے۔ کلالہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو اولاد کے بغیر ہوتے ہیں، یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے عام طور پہ، کیونکہ ان کی نگاہ ہوتی ہے ان کے مال پہ، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری خدمت تو یہ کرتے نہیں، بس مطلب کے لیے تعلقات رکھتے ہیں، تو گفتگو بھی کچھ نہ کچھ کی ہوتی ہے کہ مر جائے گا تو مال ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بنا مال ان کے پاس نہیں جانے دینا، صرف اس لیے مسجد کو دے کر جا رہا ہے کہ بہن بھائیوں کو نہ ملے، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ میری جنت بن جائے، وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے، تو جائز ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف یہ ہے کہ مال جہاں بھی پہنچ جائے ان کو نہ ملے، تو یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ان کو وارث اللہ نے بنایا، تو کیوں رکاوٹ بن رہا ہے بھائی؟ دیکھیں، فرمایا غیر مضار، اس حال میں کہ نقصان نہ پہنچایا جا رہا ہو، کس میں؟ وصیت وغیرہ میں، بات ہے نا حسن بھائی۔ اور ویسے غیر مضار، یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ تب ہے جب مضار جو ہے وہ اسم المفعول ہو، تو اس کو اسم الفاعل بھی پڑھ سکتی ہیں، لفظ ایسے ہی رہے گا۔ پھر ترجمہ ہوگا اس حال میں کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، پہلا ترجمہ تھا اس حال میں کہ نقصان نہ پہنچایا جا رہا ہو، مفہوم ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آگے دیکھیں جی، وصیۃ من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ نہایت بردبار ہے نا، اللہ فوراً نہیں پکڑتا، ورنہ ایسی حرکت تو کرے جو اللہ کے نظام وراثت کو تبدیل کرے، اور یہ ڈرے نہیں کہ اللہ کا نظام ہے میں اس کو چھیڑ رہا ہوں، تو اللہ تو اس کو فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ بڑا بردبار ہے۔ اللہ نے تو ہمارے ملک کے اوپر بھی عذاب نہیں بھیجا جبکہ ہم نے آئین میں یہ شامل کیا کہ یتیم پوتا بھی وارث ہوگا۔ اللہ کے نظام وراثت کی ہم نے سر عام مخالفت کی، تو اللہ چاہتا تو عذاب اسی پارلیمنٹ پہ بھیجتا یا پوری قوم پہ بھیج دیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ یہ کیا؟ یہ نظام وراثت جو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے بارڈر ہیں۔ اچھا، اگر آج ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے بارڈر کو کراس کریں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر گولی مار دیتے ہیں بھائی، گولی تک مار دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تو شہنشاہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بات وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی کہ اللہ کے رسول کا آرڈر مانے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ نے کہا کہ میرا اور میرے رسول کا آرڈر، اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے رسول کا آرڈر کیا ہے؟ احادیث۔ پتا چلا جیسے قرآن شریعت ہے، احادیث بھی شریعت ہے، جیسے عقیدہ اور یہ احکام قرآن سے سیکھے جائیں گے، ایسی احادیث سے بھی سیکھے جائیں گے۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ،
وہ اس کو داخل کرے گا کون؟ اللہ. اس کو کس کو؟ اطاعت کرنے والے کو. اللہ اس کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا ان باغات میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی. ذالک اس میں اشارہ ہے، الفوز چونکہ معرفہ آ گیا، الف لام اس کے اوپر، ترجمہ ہو گیا یہی، اور یہی ہے عظیم کامیابی. یہ ہے کامیابی کہ جنت مل جائے، یہ ہے کامیابی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو معصیت کرے، نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو کراس کرے، اس کی حدود کو تجاوز کرے، اس کی حدود کو توڑے، يُدْخِلْهُ، وہ اس کو داخل کرے گا، نارن، آگ میں، خالدن اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، فیہا اس آگ میں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، عذاب، ایسا عذاب، مہین، جو رسوا کرنے والا ہوگا. پڑھنا تو اور بھی تھا لیکن وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آیات وراثت تھی شاید اس لیے ٹائم زیادہ لگ گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور دین اور شریعت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.